ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا، وہ اس کو فیصلہ کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے۔ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کو کس جگہ پر لے جا کر کیا جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی وکیل کی دسترس ہوتی ہے، نہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر سے مل سکتا ہے۔ تو ڈیو پروسیس تو یہیں پر ہی منہدم ہو گیا، اور ڈیو پروسیس یہ بنیادی حق ہے جس پر کوئی قانون جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں آئینی ترمیم کریں تو بھلے اور بات ہے، لیکن قانون کوئی بھی اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات ہماری یہی تھی، اور اس کا کوئی جواب دوسری جانب سے نہیں آیا اٹارنی جنرل سے۔ اور اسی طرح عدالت کی تعریف میں نہ اس کی سپروائزری جورسڈکشن ہے، نہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے کورٹ مارشل کا، بلکہ ان کی اپنی ہائرارکی میں۔ تو پہلے دن سے ہی ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب جب کور کمانڈرز جب یک زبان ہو کر فرماتے ہیں ان امپیچبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی آرم فورسز یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد ایک مذاق ہے کہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل جو ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا، وہ اس کو فیصلہ کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے۔ سو اس بنا پر بھی یہ عدالت انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیز آپ کنسیڈر کریں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کے بنانے کے متصادم تو نہیں ہوگا، متبادل تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہماری ہے، یعنی جو 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے اور آئین میں جو متعین ہے، یہ اس کی روح کو مجروح کرتا ہے۔ جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوگی، انصاف جو ہے عدلیہ یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ کورٹ یا انڈیپینڈنٹ جو ہے کورٹ مارشل یا انڈیپینڈنٹ جو ہے ملٹری کورٹ نہیں فراہم کرے گی، تو ظاہر ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اور ڈھانچے کو، روح کو آئین کی مجروح کرے گا۔ سو آج جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے پھر دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپیل کی اس میں گنجائش کے بات پر اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے، اور پھر سپریم کورٹ میں اوپر پٹیشن آئے گی، تو یہ اس طرح سے ان کے کچھ ہماری جانب دیکھ کر ان کے کچھ تحفظات دور ہو جائیں گے۔ تو چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم پہلے سے ہی جاری و ساری تھی، اس لیے میں اس میں شامل نہیں تھا اٹارنی جنرل سے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اس قانون سازی میں وہ اس کی مشاورت شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ تو اس سے بھی عیاں ہو گیا کہ اس حکومت نے یہ جو قانون سازی کر رہی ہے، اس میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا، اس کی شمولیت، شراکت یا اس کی مشاورت کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا، ان کو شامل کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے، علمان بارکیف کل کے لیے اب انہوں نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہو کر ہمیں توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور قوم جو ہے ایک خوشخبری اس کو میسر آئے گی۔